نحمده ونصلي على رسول اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھیں گے چھٹا کلمہ جو کہ ہے رد کفر، سکس کلمہ یا ششم کلمہ، کچھ بھی کہہ لے۔ تو وہ آج ہم اور آپ پڑھیں گے پوری تجوید کے قواعد کے ساتھ، ایک ایک لفظ کو سمجھیں گے اچھی طرح سے اور معنی کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو چلے، جن بھائیوں بہنوں کا صحیح ہے بہت ہی اچھی بات ہے، جن کا نہیں ہے صحیح وہ درست کر لے اور زبانی بھی یاد کر لے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْغِيبَةِ وَالْبِدْعَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْفَوَاحِشِ وَالْبُهْتَانِ وَالْمَعَاصِي كُلِّهَا وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ تو یہ تو میں نے پورا پڑھ دیا۔ اب اس کو درست کیسے کرنا ہے، ایک ایک لفظ با لفظ ہم درست کریں گے اور آخر میں ہم ترجمہ پر غور کریں گے۔ تو یہ سب سے پہلے دیکھیں، یہ تو میں نے ابھی پڑھا۔ پہلے نام دیکھتے ہیں کیا ہے، چھٹا کلمہ رد کفر۔ رد کفر کا معنی کیا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ رد کے معنی ہوتا ہے انکار کرنا، ختم کر دینا، کفر آپ جانتے ہیں۔ تو رد کفر کا معنی ہے کفر کا رد کرنا یعنی کہ ختم کرنا، یہ ہو گیا معنی۔ اب آئیے اوپر، اللہم انی اللہم انی۔ سب سے پہلے دیکھیں اللہم، لفظ اللہ کا لام کو ہم پر رکھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے میم کے اوپر کیا ہے، تشدید ہے، یہاں پر میم مشدد کا غنہ کرنا ہے تو تھوڑی دیر لگانی ہے۔ اس کے بعد حمزہ نون زیر ان اور نون یا زیر نی۔ جب انی لفظ کو ہم جب پڑھیں گے تو یاد رہے کہ نون مشدد کا غنہ بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جب نی کریں گے تو وہاں پر ہمیں مد کرنا ہے، یعنی کہ 3 سے 4 الف کی مقدار کے باقدر اسٹریچ کرنا ہے۔ دونوں لفظ کو ملا کر پڑھیں گے تو کس طرح کا بنے گا، اللہم انی، ایسا ہوگا۔ اس کو خوب مشق کرے 5 سے 6 مرتبہ، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ اعوذ بک اعوذ بک اعوذ بک اعوذ بک جس طرح ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی طرح سے یہاں بھی نکالنا ہے۔ پہلا کیا ہے، حمزہ ہے اور جو دوسرا ہے وہ عین ہے، تو عین کو واضح کرنا ہے۔ عین کے ساتھ کیا ہے، واو مدہ کرنا ہے۔ بعض اوقات لوگ جب پڑھتے اعوذ باللہ کوئی تو اعوذ باللہ پڑھ دیتا ہے، تو خیال رہے کہ پہلا جو ہے وہ حمزہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ عین ہے،
اعو اعو اعو۔ اگر نہیں نکلتا ہے واضح طور پر تو آپ اس لفظ کو اٹھا لے اعوذ کو اور 5 سے 6 مرتبہ خوب پڑھے، خوب مشق کریں تو انشاءاللہ تعالی مشق کرنے سے وہ چیزیں کیا ہوتی ہے، کلیئر اور واضح ہو جاتی ہے، جس طرح کا نکالنا ہے اس طرح کا نکلنے لگے گا۔ تو یہاں پر کیا پڑھنا ہے، اعوذ 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 بک اعوذ بک اعوذ بک اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک من ان اشرک من ان اشرک من میں دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کیا ہے، حمزہ ہے۔ نون ساکن کے بعد حمزہ اگر آتا ہے تو وہاں پر کون سا قاعدہ بنتا ہے، اظہار کا قاعدہ بنتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے کسے، نون کی آواز کو، من ان اشرک من ان اشرک من ان اشرک، یہ ہو گیا۔ بک شیئا بک شیئا بک 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 شیئا، یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ادغام ناقص کا قاعدہ ہو رہا ہے، حمزہ کو واو سے ملایا اور غنہ کے ساتھ ملانا ہے۔ یہاں تک ہم پڑھیں گے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا، یہاں تک ہو گیا۔ اس کے بعد وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ، اب دیکھیں غور کرنے والی بات ہے، یہاں دیکھیے یہاں پر کیا ہے، وَأَنَا ہے نا، لیکن جو لفظ انا ہوتا ہے نا اس کا الف کو حذف کر دیا جاتا ہے، الف کو نہیں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نورانی قاعدہ میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ لفظ انا جہاں جہاں پر بھی آئے وہاں پر الف کو حذف کر دینا ہے۔ پورے قرآن شریف میں لفظ انا جہاں پر بھی ہوگا اس کا الف نہیں پڑھا جائے گا، لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ تو یہاں پر کیا پڑھیں گے، انا، گویا کہ حمزہ زبر آ نون زبر نہ، الف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لفظ انا کہیں پر بھی آئے تو الف کو حذف کر دینا ہے، نون کو صرف پڑھیں گے زبر کی حرکت کے ساتھ۔ تو وَأَنَا أَعْلَمُ 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 بِهِ 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 بِهِ، اب یہاں تک پڑھیں گے ہم لوگ، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ۔ اب دیکھیں کچھ میری بہنیں کچھ میرے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو رکا گیا تو یہاں پر بھی کیوں نہیں پڑھا، تو دیکھیں قرآن میں کہیں بھی آپ بیچ میں جب آپ رکیں گی تو وقت کا جو قاعدہ ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے رکنا ہے بیچ میں بھی، لیکن بیچ میں جب ہم رکتے ہیں تو اس کے بعد پھر جب واپس پھر سے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو تھوڑا آگے سے دہرائیں گے، یعنی کہ یہاں پر جیسے اگر بہ میں ہم رک گئے تو پھر سے ہم یہاں سے اٹھائیں گے، وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ، یہاں سے پھر پڑھیں گے دہرا کے، جیسے کہ یہاں دیکھیے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اس طرح سے پھر سے دہرا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ رکنا کس طرح ہے، جس طرح رکنے کے لیے بتایا گیا ہے، جو وقت کا قاعدہ ہے اسی طرح رکیں گے، کہ آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑتے ہیں، تو آخری حرف پر اس لیے میں نے جزم دیا، یہاں پر پڑھا أعلم بہ، ٹھیک ہے۔ اگر 2 زبر ہے تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھتے، اور اگر تا ہوتا تو ہم ہائے ساکینہ بنا دیتے۔ آگے چلیے، وَأَسْتَغْفِرُكَ 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 لِمَا لِمَا لِمَا، یہاں پر ما میں الف مدہ، اس کے بعد لا میں پھر مد کریں گے، لا أعلم لا أعلم
बिही तुबतु, बिही तुबतु, तुब में क्या करना है, कलकला करना है, ठीक है। बा के ऊपर क्या है, सुकून है और बा हरूफ कलकला में से है, यहाँ पर अपनी आवाज को टकरानी है। तुबतु अन्हु, 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 अन्हु। नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ है, हा है। यहाँ पर इजहार का कायदा है तो देर बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद वतबर्रअतु, वतबर्रअतु, वतबर्रअतु। अब यहाँ पर रअतु क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमजा है और हमजा साकीना है। हमजा क्या है, साकिन है। जहां पर भी हमजा साकिन हो, यहाँ पर देखिए है ना, ये हमजा है और उसके ऊपर क्या है, जज्म आ गया, सुकून आ गया तो साकिन बन गया, तो इसीलिए यहाँ पर झटका देना है। हमजाए साकिना जहां पर भी पढ़ेंगे तो वहां पर हम झटका देकर पढ़ेंगे। ये है रूल तजवीद का। वअस्तगफिरुक लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु वतबर्रअतु। यहाँ तक हो गया। मिनल कुफ्रि वश्शिर्की, मिनल कुफ्रि वश्शिर्की, मिनल कुफ्रि वश्शिर्की। दोनों जो रा है उसको बारीक रखनी है। ये रा बारीक होगी क्योंकि उसके नीचे जेर है, और ये रा बारीक होगी क्योंकि उससे पहले क्या है, जेर है। ये तो राय साकिना है तो उस पर तो कोई हरकत है नहीं, तो उससे पहले वाले जो हर्फ है उसकी हरकत पर गौर करना है। अगर जेर है तो बारीक रखनी है, अगर इसके ऊपर पेश या जबर होता तो इस रा को मोटा रखते। आगे चलिए। वल किज़बी, वल किज़बी, वल किज़बी। काफ जाल जेर किज़ बा जेर बी, वल किज़बी। वल गीबती, वल गीबती, गी गैन या जेर गी, यहाँ पर या मद्दा करना है। वल गीबती, वल गीबती। पहले बता चुकी हूँ कि गैन जो है मोटे हरूफ में से है, तो गैन को जब भी हम अदा करेंगे तो मुंह भरकर अदा करेंगे, यानी कि पढ़ते वक्त सुनने में ऐसा लगे कि आप उसको बोल्ड रीड कर रही, मोटा करके पढ़ रही, मुंह भरकर निकालना है। वल गीबती, वल बिदअती, वल बिदअती, बिद बिद कलकला, ठीक है। ध्यान रहे कि कलकला जब हम करते हैं तो हमारी आवाज टकराती हुई मालूम होती है, यानी कि इको किस्म की आवाज सुनाई देती है। यूं लगता है कि आप दाल को 2 बार अदा कर रही हैं, तो इसी तरह का साउंड आएगा जब हम कलकला को अदा करेंगे। प्रॉपर कलकला का यही तरीका है, इसी तरह से करना चाहिए। वल बिदअती, वल बिदअती, वल बिदअती। वन नमीमती, वन नमीमती। यहाँ पर नून मुशद्दद का गुन्ना। वन नमीमती, फिर मी में या मद्दा मती। आगे चलिए। वल फवाहिशी, वल फवाहिशी, वल फवाहिशी। वा में अलिफ मद्दा कर रहे हैं, गौर से सुने। वल फवाहिशी, वल फवाहिशी। हा निकालेंगे, हा हा, और शीन, हा और शीन, हा शीन। हिशी, हिशी, हिशी। वल फवाहिशी, वल बुहतानी, वल बुहतानी, वल बुहतानी। ता में अलिफ मद्दा। वल मआसी, वल मआसी। मा जो है आ, उसमें अलिफ मद्दा है, और सी में या मद्दा कर रहे हैं। सी को मुंह भरकर बोलना है क्योंकि स्वाद मोटे हरूफ में से है। सी सी। उसके बाद कुल्लिहा, कुल्लिहा। हा में भी अलिफ मद्दा है। कुल्लिहा। व अस्लमतु, व अस्लमतु, व अस्लमतु। व अक़ूलु, व अक़ूलु, व अक़ूलु। काफ वा पेश, कू या वा मद्दा करना है। लू को जल पढ़ेंगे लेकिन मारूफ का ख्याल रखेंगे। उसके बाद ला में मत करना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा,
لام مد کیا یعنی کہ 3 سے 4 الف کی مقدار کے باقدر اسٹریچ کرنا ہے، کھینچنا ہے۔ اس کے بعد الہ، الہ میں دیکھیے لام کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اس کو 1 سیکنڈ اسٹریچ کریں گے، یہ مدہ میں آتا ہے تو حروف مدہ کو ہم 1 الف کی مقدار کے باقدر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اس کو بھی اتنا ہی کھینچنا ہے۔ یاد رہے الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان سب کی مقدار برابر ہے، ان سب کو 1 الف کی مقدار کے باقدر کھینچا جاتا ہے، یہی اس کا طریقہ ہے۔ 1 الف کی مقدار کس طرح ہم سمجھیں گے تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ ہم جو اپنے ہاتھوں کو مٹھی بناتے ہیں اور پھر کھولتے ہیں، اس میں جتنا وقت لگتا ہے وہی کہلاتی ہے 1 الف کی مقدار کی باقدر۔ لا الہ الا اللہ، لفظ اللہ کو ہم کیا کریں گے؟ پر رکھیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھیے لفظ اللہ کا لام ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ لفظ اللہ کا قاعدہ اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہے تو وہ سبق جا کر آپ دیکھیں، نورانی قاعدے کے چینل پر میں نے ڈالا ہے کہ لفظ اللہ کے نام کو کہاں کہاں پر پڑھنا ہے اور کہاں باریک پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، یہاں دیکھیے میم میں میم مشدد کا غنہ کرنا ہے، یہاں پر دیکھیے دور رسول اللہ، یہ جو دور ہے نا، دور میں بھی ایک قاعدہ ہو رہا ہے، جو ابھی ہم لوگوں کا سبق چل رہا ہے نا ادغام تام کا سبق، وہی ہے، یہاں پر ادغام تام کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی کہ یہاں پر مکمل ادغام کریں گے، ہے نا، را سے ملائیں گے اور را کو پر رکھیں گے، کیوں؟ کیونکہ را کے اوپر پھر کیا ہے؟ زبر ہے، زبر کی حرکت کے ساتھ ہم را کو جب پڑھتے ہیں تو را کو پر پڑھنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ، سو میں وا مدہ کیا، سو اللہ، اس لفظ اللہ کا لام کو پر رکھنا کیونکہ یہاں پر کیا ہے؟ پیش ہے اس سے پہلے۔ اللہ جب پڑھیں گے تو ہا کے اوپر کیا لائیں گے؟ سکون لائیں گے، اور یہاں پر دیکھیے گول آیت کا نشان بنا ہوا ہے، یہاں پر ہمیں رکنا ہے، تو جب بھی ہم رکیں گے تو آخری حرف پر کیا لائیں گے؟ سکون لائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے ہا کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، یہاں پر زیر ہٹ جائے گی اور یہاں پر ہم سکون لا کے وقف کریں گے۔ ایک بار دیکھیں پھر سے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ تو یہ ہو گیا پورے تجوید و قواعد کے ساتھ جو میں نے آپ لوگوں کو پورا ڈیٹیل سے میں سمجھائی ہوں۔ اس کے باوجود بھی اگر کہیں پر کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کامنٹ باکس میں کامنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی میں اسے پھر سے سمجھا دوں گی، لیکن میرے خیال کے مطابق میں نے پوری اچھی طرح سمجھایا ہے کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو چلے اب ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو تیرا شریک بناؤں، شے کے معنی کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں جان بوجھ کر، اور بخشش مانگتی ہوں تجھ سے اس شرک کی جس کو میں نہیں جانتی، اور میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا، کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائیوں سے
اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے، اور میں اسلام لائی اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو دیکھیے، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی چیز آپ پڑھیں، ترجمہ ضرور پڑھیں۔ ترجمہ پڑھنے سے بات پوری واضح ہوتی کہ آخر ہم کیا پڑھتے ہیں۔ کیا ہے ترجمہ؟ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو تیرا شریک بناؤں، جان بوجھ کر، اور بخشش مانگتی ہوں تجھ سے اس شرک کی جس کو میں نہیں جانتی، اور میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے، اور میں اسلام لائی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہر کلمہ میں غالباً یہ لائن آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ سجدہ کسے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ مانگنا کسے ہے؟ کسے ہے؟ اللہ سے۔ اپنی حاجت کو پورا کس سے کروانا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی کچھ دے سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی سن سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی کوئی حاجت کو پورا کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھے کہ ہر کلمے میں یہ لائن آتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اگر ہم اور آپ کہیں اور جا کر کسی کی عبادت کرتے ہیں، کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں غلط ہے۔ تو اس کو ختم کرے، رد کرے، ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگوں کا چھٹا کلمہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم لوگوں نے اسلام کے جو 6 کلمے ہیں وہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ بہت بہت اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس قابل سمجھا، اور اس طرح سے میں نے جو شروع کیا، میں نے پڑھنے پڑھانے کا عمل جو میں نے شروع کیا، تو آج اللہ کا شکر ہے کہ آج کلمہ مکمل ہوتا ہے۔ اور میری کچھ بہنیں ہیں جو مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ پلیز اپلوڈ کریں کلمہ، تو وہ سیکھ رہی ہوں گی یقیناً۔ تو اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی محنت کر رہے ہیں اس سیکھنے کے پیچھے اور سکھانے کے پیچھے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی وہ محنت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے آپ سب دعاؤں میں یاد رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی، ہم اور دعا پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔